السلام علیکم دوستوں، آج اس موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ مصنف کی تعلیم و تربیت کے محاسن کیا ہیں، بڑے محاسن، بنیادی محاسن۔ ویسے تو ایک تفصیلی بات ہوتی ہے، یعنی ہر نقطہ جو ہے وہ ایک بہت تفصیل طلب ہوتا ہے، لیکن ہم نے چونکہ صرف کچھ موضوعات پھیلانے ہیں تاکہ ان موضوعات کی طرف دھیان ہو اور ضرورت پڑنے پر ہم لوگ اس پر سوچ سکیں، غور و فکر کر سکیں، بات چیت آپس میں کر سکیں۔ تو بنیادی محاسن دو ہیں میرے نزدیک۔ ایک تو ماحول ہے لکھنے والے کا، مصنف کا اپنا ماحول، ذاتی ماحول، جس میں موسم بھی ہے اور وہ جس معاشرے میں رہ رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے، وہاں کے سیاسی سماجی حالات کیسے ہیں، رسم و رواج وغیرہ سارے شامل ہیں اس میں۔ تو ایک تو یہ ہے بہت امپورٹنٹ بات، اس سے وہ جان نہیں چھڑا سکتا، موسم سے جان نہیں چھڑا سکتا۔ جیسے بھی ہے، جو بھی معاملات ہیں، اگر خدا نخواستہ سیلاب آ گیا ہے، طوفان آ گیا ہے، اس طرح کی کوئی بات ہے، وبا آ گئی ہے، اور تو وہ ان سے باہر نہیں نکل سکتا، بہت اثر ہوگا اس بات کا۔ سیکنڈلی، وہ اس کے بایولوجی میں، اس کی بایولوجی کیسی ہے، اس پر بھی اثر ہوگا، بایولوجی پر بھی، اور اس کے کنڈیشنز کے اور کیسے اس پہ اثر، ذہن پہ بھی ہوگا، اس کی صحت کے عوامل ہیں، باہر ماحول معاشرے کے عوامل ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس پر اثر انداز ہوں گی۔ تو دوسری بڑی بات وہی اس کا دائرہ کار کیا ہے، مصنف کے مختلف علوم حاصل کرنے کا دائرہ کار کیا ہے، کتنے کینوس میں رہ کے، کتنا وقت دے کے، کتنی سوچ سمجھ کے ساتھ، کتنی سوچ بچار کے ساتھ، چیزوں کو کتنا انڈرسٹینڈ کر کے، ان کے بیک گراؤنڈ کو کتنا سمجھ کے تو وہ علوم حاصل کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے مصنف کا ذاتی ماحول اور اس کے حاصل کردہ علوم نے اس کی حسیاتی نشو و نما پر اثر ڈالنا ہے۔ تو یہ جو اثر ڈالے گا وہ اس کا متعین کرے گا، اس کا رویہ، ایک مصنف کے طور پر اس کا رویہ وہ متعین کرے گا۔ تو وہ اس کے ذہنی نشو و نما میں بھی اس کا اثر پڑے گا، اور اس کی پروڈکٹ کہہ رہا ہوں، تو وہی پروڈکٹ بھی بن جاتی ہے کہ اس کا جو تخلیقی کام ہے اس پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ گویا وہ ماحول جس میں وہ رہ رہا ہے اور وہ علوم جس نے اس کے ذہن کی نشو و نما کی ہے، ان کا معیار کیا ہے، انہیں کس طریقے سے اس نے سمجھ کے، تو کس طریقے سے چیزوں کو کنکلوڈ کر کے تو آگے بڑھنا ہے، تو اس کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ تو تربیت، اب یہ چیزیں کیسے تربیت کریں گے، یہ تو دو وہ عوامل ہو گئے جنہوں نے تربیت کرنی ہے۔ تو تربیت ظاہر کیسے ہوگی؟ وہ تربیت ظاہر ہوگی معاشرے کے، اس کی اپنی صحت کے معاملات، اپنے اس کے ماحول کے معاملات، اس کے دیگر معاملات سارے جو ہیں، ذاتی قسم کی زندگی جس میں وہ رہ رہا ہے، وہ اور وہ تعلیم جو اس نے حاصل کی ہے، وہ تجربہ حاصل کیا ہے جو، اس کا اثر اس کی شخصیت پر کیا ہوا ہے۔ کیا اس نے ان دکھوں کو محسوس کیا ہے؟ اگر محسوس کر لیا ہے تو اس کا مصنف ہونے کا، رائٹر ہونے کا وہ مرحلہ ایک اس نے عبور کر لیا ہے۔ گویا اس درد کو محسوس کیے بغیر جو کہ معاشرے میں موجود ہے وہ نہیں بن سکتا۔ یہ تربیت کا مرحلہ ہے۔ دکھ بھی، خوشی بھی، اور دیگر معاملات، ترقی ہے، جد و جہد ہے، جذبے ہیں، یہ ساری تحریکیں جو ہیں وہ چل رہی اس کے ذہن میں، اس کے معاشرے میں وہ جو چل رہی ہیں، ان کا ادراک ہونا، صحیح اور غلط کی پہچان ہونا، یہ پھر تربیت میں آ جائے گی چیزیں۔ گویا دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک اس کا مختصر ترین الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ ماحول جس میں وہ رہ رہا ہے، اس ماحول میں اس کی ذات، اس کا معاشرہ، وہاں کے رسم و رواج، وہاں کا موسم اور دیگر اسی طرح کے عوامل یہ ہیں، اور اس کے بعد وہ علوم ہیں جو اس نے حاصل کرنا ہے۔ تو یہ تو ہیں وہ، اب انہوں نے اثر کیا جو ڈالنا ہے وہ ہے تربیت کے حوالے سے، کہ یہ کس معیار پہ آ کے وہ ان چیزوں کو سوچ رہا ہے، اور پھر اس کو کہانیوں میں، فکشن میں کس طریقے سے، کس معیار کے مطابق، کتنے مشاہدے کی سٹیج پہ آ کے، کس کینوس میں،
وہ چیزوں کو ایکسپریس کرنے کی صلاحیت رکھ کر اور انہیں کہانی کی منتر میں لا کر کس طرح سے ایکسپریس کرے گا، یہ اس کی تربیت کا حصہ بن جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔